آیت نمبر 76 76 نمبر آیت سے دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ یہ اہل کتاب یہ یہودی یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو کہ ایمان والے اہل ایمان ہیں، قالوا تو ان سے کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہم بھی مومن ہیں، لیکن وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں بعضہم ان کے بعض الی بعض بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے سے جب یہ جدا ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، قالوا تو یہ اپنے جیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اتحدثونہم کہ او پاگلوں کو تم مسلمانوں کو بتاتے ہو بما وہ باتیں فتح اللہ جو کہ کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، لیحاجوکم تاکہ وہ مسلمان تمہارے خلاف حجت قائم کریں، بھی انہی باتوں کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون اور تم عقل کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے، اولا یعلمون اولا کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون جس کو وہ لوگ چھپاتے ہیں، وما اور ان باتوں کو بھی یعلنون جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور انہی اہل کتاب میں سے امیون کچھ امی ہیں ان پڑھ ہیں کہ جو لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، الا سوائے اس کے کہ امانیہ ان کی خواہشات ہیں ان کی آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ خواہشات صرف اور صرف سوائے اللہ سوائے یظنون گمان کے اٹکل کے، فویل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کہ کتاب کو لکھتے ہیں بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر یقولون وہ لوگ کہتے ہیں ہاذا کہ یہ جو ہم نے ہاتھ سے لکھی ہوئی نا یہ کتاب یہ ہاذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ من جانب اللہ ہے، کس لیے لیشتروا تاکہ وہ خریدیں بھی اس اپنی لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ سامان قلیلہ تھوڑا سا قیمت تھوڑی سی دنیا کی معلومات، فویل پس ہلاکت ہے لہم ان لوگوں کے لیے مما اس وجہ سے کہ جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان لوگوں کے لیے مما اس چیز کا جو کہ یکسبون انہوں نے اس اپنی لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے کمایا۔ اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے نا بات کی ہے ان اہل کتاب کے بارے میں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشین گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات نشانیاں، کیونکہ تورات میں پرانی کتابوں میں رسول اللہ کے آنے کی ساری پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے کافی سارے خطبات پڑھے ہیں کہ جو آج کل ٹیمپر یعنی تحریف ہو چکی ہے ان کتابوں میں، لیکن باوجود تحریف کے بھی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں آپ کی علامات موجود ہیں، ٹھیک ہے، پرانی کتابوں میں بھی۔ تو لیکن رسول اللہ کے زمانے میں یہ تو اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ صدیوں سے رسول اللہ آخر الزماں پیغمبر کے منتظر تھے، اور یہ دوسرے لوگوں کو تڑیاں لگایا کرتے تھے، ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ کوئی نا اب تو ہم مغلوب آ گئے نا، اب تو تم نے ہمیں ہرا دیا، لیکن آخر الزمان نبی آنے والے انہوں دے نال مل کے ہم آپ کو شکست دیں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن جب رسول آئے انہوں نے پہچان لیا ہاں یہ وہی رسول ہے جن کے صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد انتظار کر رہے تھے، لیکن کفروا بھی پھر اس کا کفر انکار کر دیا۔ اب یہ نا اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ اہل کتاب یہ یہودی جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں اہل ایمان سے ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب یہ اپنے جیسے لوگوں اپنے جیسے اہل کتاب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں
تو آگے سے جو ان کے بڑے یہودی پوپ پادری ہوتے ہیں نا، وہ ان سے کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اور بھائی تم مسلمانوں کو جا کر باتیں وہ کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں؟ یعنی کیا مطلب اللہ نے کون سی باتیں ان کو بتائی ہیں اہل کتاب کو؟ کہ اہل کتاب تورات زبور انجیل وغیرہ میں پرانی کتابوں میں اللہ نے اپنے آخری نبی کے بارے میں علامات بتائی تھی کہ میرے آخر نبی وہ کہاں پر آئیں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کے کمر پر مہر نبوت ہوگی، وہ سخاوت کرنے والے ہوں گے، وہ مکہ میں آئیں گے اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری نشانیاں یہ اہل کتاب یہودیوں کو بڑی اچھی طرح علم تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے سامنے جا کر نا کبھی کبھی یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ یار ہاں ہماری کتابوں میں ہمارے پوپ پادری ہمارے جو بڑے بابے نا بزرگ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں آخر النبی ہوں گے، ان کے یہ علامت ہوگی، ان کی نشانی ہوگی، ان کے کمر کے اوپر نا وہ مہر نبوت ہوگی۔ تو مسلمان اور اپنے ایمان کے اندر پکے ہو جاتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار واقعتاً یہ تو ہم نے بھی دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہے۔ تو اب یہ جب اپنے پادریوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑے بزرگوں بابوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے بابے بزرگ ان کو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو کہ اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، یعنی تورات میں صرف تم نے پڑھی، مسلمانوں نے نہیں پڑھی، مسلمانوں کو ان چیز کا علم نہیں، لیکن تم یہ باتیں آخر الزمان پیغمبر کی نشانی اور علامات ان کو جا کے بتاتے ہو تاکہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ مسلمان قیامت والے دن جائیں اپنے رب کے پاس اور کہیں یا اللہ اس بندے نے تو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتائی تھی، اس بندے کی بات سن کر تو ہم مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ کافر ہی رہا، یہ جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا، اس کو سارا پتہ تھا۔ یہ ہے مطلب لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ مسلمان تو پھر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ان کو سارا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا آخر الزمان نبی کی نشانیاں کیا ہیں، اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ پوپ بابے ہر جو پرانے جو ہے نا بزرگ یہ ہر فسادی رہے ہیں ہمیشہ۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی کہ جو ان کے پول پادری تھے بڑے بڑے تھے نا، وہ ان کو روکا کرتے تھے بھائی حق بات کو ظاہر نہ کرو، حق بات چھپاؤ نہ بیان کرو، ٹھیک ہے؟ یہ آج ہمیشہ ہوتا رہا، آج بھی زمانے میں ایسے ہی ہے کہ حق بات لوگوں کو بتانے نہیں دیتے۔ اب جس مولوی کو پتہ ہے کہ یار 11ویں کل تیجے ساتیں 40ویں مولوی کو نوٹ آ رہے ہیں رنگ برنگے کھانے پڑے ہیں، اس مولوی کا دماغ خراب ہے، کو کہے گا یار یہ سارا کچھ بدعت ہے، یہ گناہ، یہ حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز یہ حرام ہے، کہے گا نہیں، کیونکہ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، سامنے اس کے پیٹ پوجا ہو رہی ہے، کبھی حرام نہیں کہے گا۔ اسی طرح جو ہے نا ان لوگوں کو بھی سارا کچھ پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے صدیوں سے ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن کیا ہے پھر اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ حق بات بتانی نہیں ہے، اگر بتا دے تو یہ مسلمان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قیامت والے دن۔ تو یہ مطلب ہے جی کہ جو باتیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں نا وہ باتیں مسلمانوں کو نہ بتایا کرو، وگرنہ یہ باتیں لے کر مسلمان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ افلا تعقلون، یہ اپنے بچونگڑوں کو کہتے تھے پادری، افلا، اور تو عقل نہیں کی، تم عقل کیوں نہیں کرتے، کیوں باتیں حق بات مسلمانوں کے سامنے بتاتے ہو، کیوں رسول اللہ کی جو نشانیاں تمہیں پتہ ہیں وہ تم لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لیکن کس سے چھپائیں گے یار؟ ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، ساری دنیا کو گیڑا دیا جا سکتا ہے، ساری دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے سوائے ایک رب کی ذات کے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، ان بیوقوفوں کو، ان پادریوں کو، ان بابوں کو یہ نہیں پتہ کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ وہ تو ان کی چھپی ہوئی باتیں جو ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں، جو ان کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور جن باتوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے تو کوئی چھپی ہوئی نہیں، اللہ اپنے محبوب کو بتائے گا، اور اللہ نے بتائی بھی۔ اللہ نے منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ یہ جو ہے نا منافق ہے، ان سے آپ نے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی بتا دیے تھے وہ نام، یہ بندے جو ہے نا منافق ہیں، یہ جو ہے نا ان سے بچ کے رہنا، لیکن وہ پھر امت تک نہیں نام پہنچے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول حضرت حذیفہ کے درمیان بس راز ہی رہے، وہ کون سے تھے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا تھا کہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور ان باتوں کو بھی جو کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اچھا اب اگلی آیت میں نا آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروہ کا تذکرہ کیا جو اہل کتاب کا ہی ہے، اہل کتاب کا جاہل گروہ، جاہل جیسے ہمارے مسلمانوں میں، میں کہتا ہوں یہ آیت اور اس سے اگلی آیت جو ابھی ہم پڑھیں گے نا، یہ ہمارے جاہل لوگ ہیں نا جو یہ سیم ان کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں امیون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، کچھ ایسے ان پڑھ جاہل ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں کہ کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے، اللہ ہماری یسوع ان کی خواہشات اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان ہی گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے، تو قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کا کوئی علم نہیں، قرآن کی تعلیمات کو کچھ پتہ نہیں، قرآن کا ترجمہ کچھ پڑھا نہیں، لیکن کیا ہے جی ہمیں غوث پاک چھڑا لیں گے، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ غوث پاک نے کہا جی جو میرا مرید ہوگا قیامت تک سب کو میں تلاش کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کیا یہ خواہشات نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے جو ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے فرماتے ہیں لا یعلمون الکتاب، ان ظالموں کو پتہ نہیں کتاب ہے کیا، کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے؟ کتاب میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے جو ہے نا اللہ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا صرف وہی شفاعت کریں گے، لیکن انہوں نے
کیا کیا یعنی کہ اپنی خواہشات اپنی طرف سے گڑی اور کیا کیا گمان لیے بیٹھی ہیں کہ جی ہم غوث پاک کے مرید ہیں تو سانوں تو بھائی نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جی فلاں پیر کے بیعت ہوئے ہمیں تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے بندے تھے لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو جانتے نہیں تھے، کتاب کا علم ہی نہیں تھا، جاہل تھے، الا امانی، سوائے ان کی خواہشات تھی اس کے پیچھے چلتے تھے، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا کہ ان کے گمان تھے، ان کی سوچیں تھیں کہ ان سوچوں کے پیچھے چل رہے تھے، جیسے ہمارے لوگوں نے اپنی طرف سے گمان بنائے پھر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کتاب کا کسی کو بھی نہیں علم کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قرآن کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا۔ تو یہ اہل کتاب میں سے بھی تھے، آج بھی مسلمان ہمارے نام نہاد جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کا اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو وہ بھی انہی چیزوں کے اندر آتے ہیں۔ اب آگے جی تذکرہ ہے ان وڈیروں کا، چاہے وہ اہل کتاب کے وڈیرے ہوں یا ہمارے مسلمانوں کے وڈیرے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اے اہل کتاب کے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسائل اپنے خود سے گڑھے اور گڑھ کر پھر کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ کیا ہمارے لوگوں نے ایسے نہیں کیا؟ ہمارے مسلمانوں نے ایسے نہیں کیا؟ فقہ حنفی خود نہیں لکھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر کہہ دیے کہ جی یہ فقہ حنفی جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو ایسی شریعت بنا کے پیش کیا گیا جو فقہ حنفی کے اوپر نہیں، وہ گمراہ سارے۔ اور شافیوں نے پھر اپنی فقہ بنائی، مالکیوں نے اپنی فقہ بنا لی، اور پھر بعد ان کے اندر فرقے چلے، دیوبندیوں نے اپنی، بریلویوں نے اپنی، سب نے اپنی اپنی کتابیں خود سے لکھی، خود سے گڑھی، خود سے ہاتھ سے ٹائپ کی، پھر اس کو ایسا درجہ دے دیا جیسے کہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ تو سیم یہی پیٹرن ان اہل یہود نے کیا تھا کہ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب تھی اس کو چینج کر کے اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھی، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی، پھر ان جعلی کتابوں کو جو ہے نا کہہ دیا ھذا من عند اللہ، کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے کہ لوگوں نے کہہ دیا چار فرقے حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان میں سے کسی ایک فقہ کو مارنا ضروری، کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، اگر تقلید نہیں کرو گے تم گمراہ ہو۔ یہ تقلید کس نے واجب کی ہے؟ قرآن میں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقلید کرنا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا، تیسری تو اللہ نے کوئی بات ہی نہیں کی لیکن انہوں نے تقلید، پھر امام کہاں سے لے کر آگے؟ یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، ہاتھوں سے گڑھی، ہاتھوں سے گڑھ کر پھر وہ اللہ کے ذمہ لگا دیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں یہ چار امام اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے۔ وہ کسی نے 12 امام بنا لیا، کسی نے 4 بنا لیے، کسی نے کچھ بنا لیا، لیکن ایک گروہ اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا حق پر رہے گا، جو کہ اس بات کا دعویٰ کرے گا کوئی امام نہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ گروہ ہمارا ہی ہے۔ وہی دعویٰ کرتے ہیں کہ بس کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اطاعت اور فرما برداری کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ گروہ اس وقت بھی تھا جو کہ انبیاء کرام کے پیٹرن کے اوپر چل رہا تھا، اور آج بھی موجود ہے۔ لیکن گمراہ لوگ، اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھنے والے، اپنے ہاتھوں سے امام بنانے والے، اور پھر اللہ کا درجہ دینے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں ساڈے اعلیٰ حضرت کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہمارے کان بہرے ہیں، ہم کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو نبی کا شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے، ادھر سے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے خلاف جو بولے گا ساڈے کان بند، ہم بات سننا گوارہ نہیں کریں گے۔ تو کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، پھر وہ ان کتابوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان تحریروں کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے جو کہ خود سے ان کی گڑھی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے یہ سمجھ لیں، تھوڑا سا دنیا کی قیمت، دنیا کا معلومات آ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، یہ تو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں نا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یہ فقہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول امام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کتابیں لکھی، تحریریں کی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اپنی خود سے شریعت گڑھی، ان کو وہ تو اس کتاب کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کی کتاب کے لیے بھی تباہی ہے۔ اور وویل لہم مما یکسبون، اس کتاب کے ذریعے جو انہوں نے دنیا میں شہرت کمائی، عزت کمائی، پیسہ کمایا، مال کمایا، دولت کمائی، اور دنیا میں بڑے اثر و رسوخ کمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ تو یہ تباہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی جو ہے نا انسان کا سہارا نہیں بننے والی۔ سہارا بنے گی تو صرف اللہ کی کتاب جو کہ اللہ نے اب وحی کے ذریعے اپنے نبی کے اوپر نازل کی، یعنی قرآن کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں جس ہستی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جس ہستی کے پیچھے چلنے کا اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے قرآن کریم میں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس کے علاوہ ہر ہستی، ہر انسان، ہر امام وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اطاعت صرف اور صرف امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آیت نمبر 80، وقالوا لن تمسنا النار، اور ان اہل کتاب یہودیوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ،
اللہ سوائے اس کے کہ ایام معدودہ چند گنتی کے دن، ایامن میں نے دن، معدودہ میں نے تھوڑے سے چند. قل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ان کو اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدن کوئی وعدہ کہ فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہیں مخالفت کرے گا، خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے اس وعدے کے. ام یا پھر تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ما وہ باتیں لا تعلمون جن کا تم خود علم نہیں رکھتے. بلا کیوں نہیں، من وہ شخص کسب سیئۃ جس کے نے برائی کا کام کیا، گناہ کا کام کیا، واحاطت اور گھیر لیا بہی اس انسان کو خطیئتہ اس کے گناہوں نے، فاولئک تو یہی تو وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو کہ جہنم والے ہیں، ہم یہ لوگ یہ گناہوں میں پڑنے والے فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ آمنو جو کہ اہل ایمان ہیں، ایمان قبول کیا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات نیک اعمال بھی کیے، تو اولئک تو یہی تو وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو کہ جنت والے ہیں، جو کہ جنت کے حقدار ہیں. ہم یہ اہل ایمان فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا جی آئیں جی تشریح اور تفسیر کی طرف. یہ جو آیت ہے نا کہ جو ابھی ہم نے پڑھی آیت نمبر 18 کہ اس میں نا یہودیوں کا یہ خیال تھا، یہ گمان تھا، جس طرح کہ سیم آج اسی طرح کا گمان اور خیال ہمارے جاہل مسلمانوں کے اندر بھی آیا کہ پانو سانو غوث پاک بچا لیں گے، ہمیں فلانا بچا لے گا، ہم جو ہے نا فلاں کے اولاد میں فلاں سلسلے کے ہم بیعت ہیں، فلاں پیر کے ہم بیعت ہیں، ہم نے فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے. تو کیا ہوا کہ ہمیں جو ہے نا آگ نہیں چھوئے گی. یہی سیم خیال، یہی سیم عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا. وہ کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ بھائی ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم جہنم والے ہی نہیں ہیں. ہاں اگر جہنم میں گئے بھی نا تو ایام معدودہ تو ہم تھوڑے سے دن جائیں گے، بس وہ اتنی دن ہم جہنم میں رہ کر سزا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ جو ایام معدودہ کا یہ جو اشارہ کرتے تھے کہ ہم چند دن، وہ کون سے چند دن، ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بچھڑے کی عبادت کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو واپسی پر نا انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، تو وہ تقریباً 30-40 دن بنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا، یہ عقیدہ تھا، چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ شرک کیا تھا، اس دوران میں صرف اتنے دن 30-40 دن شرک کیا تھا، تو ہمیں جو سزا ملے گی نا جہنم میں، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف 30-40 دنوں کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ان گناہوں کی، اس شرک کی سزا بھگتنے کے لیے جو ہی ہمارے 30-40 دن پورے ہو گئے تو ہم جو ہے نا جہنم سے نکال دیے جائیں گے، ہم جہنم سے نکل کر جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ اسی کے جو ہے نا عقیدے کے پیروکار تھے، اسی کی دعوت دیتے تھے کہ بھائی یہودی بن جاؤ، اہل کتاب بن جاؤ، تو کیا ہوگا اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو الا ایاما معدودہ سوائے چاند دن، صرف 30-40 دن کے لیے جائیں گے، اپنے شرک کی سزا بھگت پر وہ ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا، اللہ فرماتے ہیں قل محبوب آپ ان سے کہیے، ان سے فرمائیے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا کہ ہاں تم جو ہے نا صرف 40 دن 30 دن ہی جہنم میں جاؤ گے، باقی تمہارے لیے جہنم نہیں ہے، باقی میں تمہیں جہنم سے نکال دوں گا. کیا تم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ نے اس وعدے کے اوپر یہ ٹھیک کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ وعدہ، تو فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، نہ ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، نہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا کہ ٹھیک ہے جی تم جہنم میں جاؤ گے بھی تو تمہیں نکال دوں گا صرف 30-40 دن. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہوا تمہارا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا پھر تم وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، تمہیں خود پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے گناہ کے تو معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا واضح کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ اللہ تعالیٰ کسی مشرک کی، شرک کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء باقی شرک کرنے کے علاوہ باقی جس کا کوئی گناہ ہوگا اللہ اگر چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک والوں کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں ام تقولون علی اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہہ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ بات لگا رہے ہو ما لا تعلمون جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے.
کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ شرک کی معافی کوئی نہیں، چاہے ایک لمحے کے لیے شرک کیا جائے، چاہے 40 دن کیا جائے یا 40 سال کیا جائے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کا رد کیا، ایک تو جو ہے نا الزامی جواب دے کر کہ تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے جو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور دوسرا اللہ نے تحقیق کی بات کہہ کے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کہہ کے کہ شرک کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا عقیدہ تھا نا اس عقیدے کا رد کر دیا کہ یہ خیال نہ رکھنا اور اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس اپنے غلط نظریے کے اندر نہ رہنا کہ جی ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ نعرہ لگایا کرتے تھے یہودی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، کہ جس شخص نے گناہ کا کام کیا، برائی کا کام کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، کیا مطلب ہے کہ اس کے گناہوں کا پلڑا ان نیکیوں کے پلڑے سے وزنی ہو گیا، زیادہ ہو گیا، گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے، تو اللہ فرماتے فاولئک اصحاب النار، تو یہ تو جہنم والے، تمہیں جتنا مرضی امیدیں لائی جاؤ، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، صرف جہنم میں نہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، بلکہ سے یہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ یہی ہوگا کہ جو اپنے گناہوں کو زیادہ کریں گے، نیکیاں کم کریں گے، نیکیاں ان کا پلڑا ان کا ہلکا ہوگا، ان کا ٹھکانہ یہ ہونے والا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی یہ نہیں ہوگا کہ جو ہم یہودی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، یا مسلمان یہ خیال کر لیں ہم اللہ کے نبی کی امت میں ہیں، یا یہ ہے کہ جی ہم جو ہے فلاں پیر کے بیعت ہیں، فلاں غوث کے ساتھ ہمارا جو ہے نا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اگر اللہ نے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ لیکن یاد دیکھ لیں لوگوں کے ہاں کیسے کیسے عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی گناہوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور اس کے گناہوں نے اس کی ذات کو گھیر لیا، تو وہ جہنم والا ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ کفر کا گناہ تھا، لیکن اگر ایمان تھا، ایمان اس کے پاس تھا لیکن چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہوتے رہے، کبیرہ گناہ بھی چلو ہوتے رہے، تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے گناہوں کے سزا بھگت کر جنت میں لازمی چلا جائے گا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی رہے گا۔ آگے پھر ان کا متضاد اہل ایمان، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، مومن ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے احکام اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، تو یہ جنت والے ہیں۔ جنت میں یہ لوگ جائیں گے، نہ کہ یہودی جائیں گے، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہلانے والے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہلوانے والے، جو ہے نا کہتے ہیں یہودیوں کا یہ نعرہ تھا اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نہیں ہوگا اصول یہ ہوگا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے وہ ہوں گے جنت والے، وہ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، صرف جنت میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ جہنم سے تو لوگوں کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے نبی کی شفاعت سے، یا گناہوں کے سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے نا جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا اس کو نہیں پھر جنت سے نکالا جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جنت سے نہیں کوئی شخص نکلے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اور یہی امید رکھیں گے کہ اللہ ہم حساب و کتاب کے قابل نہیں ہیں، ہم پر اپنا خصوصی نصرت اور مدد فرماتے ہوئے اپنے نبی کی شفاعت کی برکت سے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں۔ ہم عذاب کے لائق نہیں ہیں، ہم عذاب نہیں جھیل سکتے، ہم حساب و کتاب نہیں دے سکتے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی امیدوار ہے اور اسی چیز کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 83 یہاں سے دیکھیں ترجمہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کیا وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی، وبالوالدین، اور دوسرا عہد کیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرنے کی، وذوی القربہ، تیسرے نمبر پر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور وقولوا للناس، اور یہ بھی عہد تھا وقولوا للناس، لوگوں کے ساتھ کہنی ہے حسنا، اچھی بات، بھلائی کی، خیر کی بات کہنی ہے، اور عہد کیا تھا واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ثم تولیتم، اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا، سوائے قلیلا منکم، تم میں سے بہت کم نے، وانتم معرضون، اور تم جو ہے اعراض کرنے والے تھے، یعنی ان حکموں کو توڑنے والے تھے۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے یہ پختہ عہد کہ لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون کو،
ولا تخرجون اور نہ ہی تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار بھی کیا وانتم تشہدون اور تم اس عہد کے گواہ بھی تھے ثم پھر انتم تم لوگ ہؤلاء وہی لوگ ہو تم وہی لوگ ہو تک کہ تقتلون کہ جنہوں نے قتل کیا انفسکم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نے نکالا فریقاً ایک فریق کو منکم اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون اور تم چڑھائی بھی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم والعدوان بالاسم گناہ کی ساتھ والعدوان اور زیادتی کرتے ہوئے وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارہ قیدی بن کر تو فادوہم تو تم فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہو چھڑوا دیتے ہو ان کو وہو حالانکہ محرمن یہ حرام قرار دیا گیا تھا علیکم تم پر اخراجہم ان یہودیوں کا ان اپنے بھائیوں کا گھروں سے نکالنا افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض کتاب پر کتاب کے بعد حصے پر وتکفرون ببعض اور بعض کتاب کے حصے کا تم کفر کرتے ہو انکار کر دیتے ہو فما جزاء پس نہیں ہے کوئی بھی بدلہ من یفعل جو بھی ارتکاب کرے گا ذالک ان چیزوں کا جو میں تشریح میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو یہ والا ارتکاب کرے گا منکم تم میں سے الا مگر اس کا کیا انجام ہوگا جی خزی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی ویوم القیامت اور قیامت والے دن یردون انہیں لٹایا جائے گا الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ بغافل اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اما تمہارے ان اعمال سے تعملون جو کہ تم عمل کر رہے ہو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا اولئک یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے میں تو فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان پر عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہاں جی، جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی نا ان میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بنی اسرائیل پر ہوئی ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے تو اور اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کی جو ناشکری تھی اور کفر تھی اور جو شکر گزاری کی بجائے انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا دیکھا اور سنا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کے اوپر عبادات فرض کی گئی تھی جو چیزیں ان کے اوپر لازم کی گئی تھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نعمتوں کی ناقدری بھی کرنے والے اور جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عبادات کی شکل میں پابندیاں لگائی گئی تھی جو چیزیں فرض کی گئی تھی ان کا ان ظالموں نے کیا حشر کیا اور ان کے باوجود نے ان عبادات کے ساتھ کیا کیا وہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ پہلے نمبر پر تو جی توحید باری تعالیٰ کہ لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب عبادت میں چار چیزیں ہوتی ہیں نا، بدنی عبادت انسان بدن کے ساتھ عبادت کرتا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدہ یہ طواف وغیرہ، ٹھیک ہے، اور مالی عبادت جو ہم مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا حج کرتے ہیں اس کے اوپر بھی مال انسان کا لگتا ہے۔ اور اسی طرح قولی عبادت جو زبان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور چوتھے نمبر پر جی وظیفہ قلبی عبادت، قلبی یعنی ہم دل کے ذریعے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قلبی عبادات ہیں کہ دل میں ہم اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، عبادات کی یہ ساری کی ساری چاروں کو چاروں قسمیں یہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی کے ساتھ کسی کے لیے نہیں کرنی، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل اور عمل سے، اپنے دل سے صرف اور صرف اس رب کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا ہی اقرار کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اپنے دل میں عقیدہ اور شرک نہیں بسانا۔ لیکن ان ظالموں نے وہ دیکھا پیچھے ہم پڑھ کے ہیں کہ کیا دیا تھا، وہ بچڑے کو انہوں نے عبادت اپنا معبود بنا لیا تھا، اور باقی بھی جو ہے نا کیسے انہوں نے درجیاں بکھیری، باقی جو عبادات تھی، باقی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے ناشکری کی۔ تو آگے اللہ فرما بھی رہے ہیں کہ الا قلیلا منکم وانتم موردون، تم میں سے تھوڑے لوگ اس اپنے عہد کے اوپر، اس اپنے وعدے کے اوپر قائم رہے، باقی سارے کے سارے پھر گئے۔ تو یہ پہلا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کرنی کسی کی، اور دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیں عبادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے نا کئی مقامات پر یہ ایسی ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے، یعنی پھر انسان کے حقوق العباد میں سے سب سے ٹاپ کی عبادت وہ یہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
اور تیسرے نمبر پر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ بچپن کی حالت میں فوت ہو جائے، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر میں چیزیں موجود نہ ہو، یعنی آٹا وغیرہ تو موجود ہے لیکن اکیلے آٹے یا اکیلے روٹی سے تو باقی گھر نہیں نہ چلتے، تو ضروریات زندگی کی جو چیزیں وہ بھی اس کے پاس میسر نہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، مانگتا رہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں موجود نہ ہو، ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے اس کے پاس مال دولت موجود نہ ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو، یعنی سفید پوش طبقہ، جو ہمارے یہاں سفید پوش طبقہ تو ہوتا ہے نا، یہ اصل مسکین ہے۔ تو شریعت نے ان بنی اسرائیل کو بھی اور امت محمدیہ کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ان مساکین کا، ان سفید پوشوں کا تم نے لازمی خیال رکھنا ہے، کیونکہ مانگنے والوں کو تو سارے دے رہے ہیں، سارے دے دیتے ہیں کہ وہ قابل ترس جو ہے نا لوگ ان کو دے دیتے ہیں جی ترس آ رہا ہے، لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے وہ مانگتا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن وہ ضرورت مند ہے، تو ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پر والمساکین کا فرمایا کہ مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اور وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی والی بات کرو، اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہتر بات، اس سے بہتر اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ کی طرف، نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یہ ہے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرنی ہے، نماز بھی رکھنی ہے، اور دو نمازیں ان کے اوپر فرض تھی بنی اسرائیل پر، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو یہ اللہ نے ان سے عہد لیے تھے، لیکن اللہ خود ہی فرما رہے ہیں، تو ہم تو شاید اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جس خدا کا یہ کلام ہے اور جس خدا نے ان کا یہ سارے کا سارا حلیہ دیکھا ہے، وہ خدا ہمیں کہہ رہا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ تم میں سے سارے کے سارے اس عہد سے، اپنے اس وعدوں سے پھر گئے۔ انعامات کے ساتھ کیا حشر کیا ان لوگوں نے؟ ناشکری، اور یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیے سے ان سے بھی یہ پھر گئے، اور اللہ قلیلا منکم، تھوڑے سے بس اس کے اوپر قائم رہے، باقی سارے کے سارے جو ہے نا اپنے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد وہ اس سے پھر گئے، اس سے جو ہے نا منحرف ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تو انتم موردون، اور تم نے اراد کر لیا، یعنی ان کو بالکل بھول گئے، پس پشت ڈال دیا۔ تو پتہ یہ چلا ان ظالموں نے صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ جو احسانات جو اللہ نے نعمتیں کی ان کی نہ قدری کی، بلکہ جو عبادات ان کے اوپر فرض تھی ان کے بھی ساتھ بھی انہوں نے بہت ہی برا جو ہے نا سلوک کیا، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگے جو ہے نا آگے مزید اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، یہ تو تھی عبادات، اور ان کے جو آپس کے معاملات تھے نا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت، ان کا کیا عالم تھا، وہ اگلی آیات اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم، یہ جو ہے نا آپس کے ان معاملات یا حقوق العباد کے متعلق جو تھے نا، وہ اللہ نے ان سے 4 بڑے بڑے عہد لیے تھے۔ پہلا عہد لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، دوسرا عہد اللہ نے سے لیا کہ تم نے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، اور تیسرے نمبر پر ایک دوسرے کے خلاف، یعنی میں یہ تشریح میں ذرا کرتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ تیسرا ان سے عہد کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف تم نے مدد نہیں کرنی، یعنی اگر ایک قبیلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو تم نے ان کا ساتھ، حملہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ جو مظلوم ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر قیدی تمہارے پاس موجود ہوں، قیدی تمہارے پاس آ جائے تو ان کو فدیہ دے کر جو ہے نا چھڑوا لینا ہے، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ ان کو قیدی نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 اللہ نے ان سے عہد لیے تھے، لیکن اب ان 4 عہد کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا وہ دیکھیں۔ اب اس کی ذرا تفصیل سمجھیں کہ یہ عہد تھے کہ مدینہ کے اندر نا یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے آباد تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں 2 بڑے اور قبیلے آباد تھے جو کہ یہودی نہیں تھے بلکہ وہ بت پرست مشرک تھے، اوس اور خزرج۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر اسلام میں تو یہ اوس اور خزرج جو ہے نا اسلام کے پھر شیر بنے ہیں، اسلام کی جو ہے نا سہارا دینے والے بنے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جو ہے نا رسول اللہ کی آمد سے پہلے کی باتیں ہیں، اوس اور خزرج۔ اب یہ اچھی طرح سمجھنا ہے، یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور 2 اور قبیلے آباد تھے جو کہ مشرک تھے، ان کا دین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے دین، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ کوئی فروق، وہ بس بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بت پرست تھے۔ اب کیا تھا، وہ اب دونوں قبیلے اوس اور خزرج ان کے آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے۔ اب یہ جو یہودی قبیلے تھے نا، ان 2 قبیلوں کے ساتھ نا، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کے معاہدے تھے۔ یہ جو ہے نا بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہودیوں کے جو 2 بڑے قبیلے، ان کا معاہدہ تھا بنو جو خزرج کے ساتھ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کا معاہدہ تھا خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کا معاہدہ تھا جو ہے نا اوس کے ساتھ۔
ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب یہ دونوں قبیلے یہ بت پرست قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہ یہودی ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے اور ساتھ میں بت پرست جو اوس اور خزرج کے ہوتے وہ بھی مارے جاتے. اپنے جو یہودی ان کے بھائی اس جنگ میں شریک ہوتے ان کو بھی مارتے, یعنی بنو قریظہ والے بنو نذیر اور بنو قینقاع والوں کو مارتے, بنو قینقاع والے ان کو مارتے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں تو کہا تھا ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. تو یہ دیکھیں اللہ نے کیسا جو ہے نا لطیف جملہ بولا کہ لا تسفیکون دماءکم, اپنا خون نہیں بہانا. مطلب کیا کہ جب تم دوسرے کو مارو گے تو جو آپ ہے وہ تمہیں بھی مارے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی اس عہد کو پاسداری کرنے کی بجائے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرتے, مارتے ایک دوسرے کو, خون بہاتے. اور جو اللہ نے دوسرا ان سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا, وہ گھروں سے بھی نکالا کرتے. جب ان دونوں قبیلوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے اوس اور خزرج کی تو ان کو بنو نذیر اور بنو قینقاع قریظہ والوں کو نکالتے, قریظہ والے ان کو نکالتے. یعنی دونوں آپس میں ایک کام کا کٹ کوئی بھی نہیں دیا گیا, سارے جو ہے نا ایک سے بڑھ کے ایک تھے, گھروں سے نکالتے اپنے یہودی بھائیوں کو جو ان کے پاس آ جاتے اور جنگ کے لیے اکساتے. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی. لیکن یہ مدد بھی کیا کرتے, جب اوس والے خزرج کے اوپر چڑھائی کرتے یا خزرج والے اوس کے اوپر چڑھائی کرتے تو یہ ان کے خلاف بنو قریظہ کے خلاف, اور بنو قریظہ والے بنو نذیر اور بنو قینقاع جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کرتے. اب یہ 3 وعدے توڑا کرتے تھے, 3 وعدے انہوں نے توڑے. اچھا, چوتھا وعدے کی جب بات آتی نا, جب قیدی بن جاتے, جب جنگ ختم ہوتی تو اوس قبیلے کے ہاں یا خزرج قبیلے کے ہاں جب یہودی قیدی بن کے آتے تو پھر کیا کرتے, پھر سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. پھر بنو قریظہ کیا, بنو نذیر کیا, بنو قینقاع کیا, پھر سارے یہودی اکٹھے ہو کے آتے. اور جی سانو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اگر قیدی ہو تو اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑواؤ. اللہ فرماتے ہیں, اور ظالمو یہ قیدی بنا کیوں ہیں, یہ تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تو قیدی بنا ہے, تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ یہودی جو ہے نا جنگ میں مارے گئے, اور تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے گھروں کو اجاڑا جاتا ہے. اگر تم ان اوس اور خزرج کا ساتھ نہ دو ان کی جنگ میں, یہ پہلی لڑیں تھی جانو تو تاڑی کام جانے, لیکن یہ مدد بھی کرتے, گھروں سے بھی نکالتے, اور جو ہے نا خون بھی بہاتے ایک دوسرے یہودی بھائیوں کا. لیکن جب قیدی بن جاتے پھر اس کو فدیہ دے کر چھڑواتے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے تمہاری منطق ہے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, تم نے اپنے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پورا جو ہے نا پس منظر بتایا کہ یہ کیسے قتل کرتے تھے. اور وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, ایک فریق تم میں سے ان گھروں سے بھی نکالتا. یعنی بنو قریظہ وہ یہودیوں دوسرے یہودی قبیلوں کو, اور دوسرے قبیلے والے ان کو ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے. اور تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, یہ تیسرا عہد کی جو ہے نا چکے چھڑواتے کہ ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی بھی کرتے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا مدد بھی کرتے جو یہودی قبیلے. اور وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, یہ چوتھا اللہ نے وعدہ فرمایا جو ان کے ساتھ عہد تھا کہ اگر قیدی بن کے آ جائے تو تم نے اس کو چھڑا دینا. اچھا, تینوں کو جو ہے نا پرواہ نہیں تھی, اور چوتھے کے اوپر دیکھیں کیسے عمل کرتے تھے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اگر تو قیدی بن کے ان کے پاس آتے تو تُفَادُوهُمْ, پھر اس کا فدیہ دے کے چھڑوا لیتے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان بھائیوں کا نکالنا, جنگ کے لیے نکلنا اور نکالنا یہی حرام تھا ان کے اوپر. اور ان کو شروع یعنی کہ جو قیدی ہیں ان کے لیے تو بڑی ان کو فکر ہوتی تھی, لیکن جو پہلے جو اللہ کے 3 معاہدے 3 عہد ہوتے ہیں ان کی بالکل پاسداری نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تمہارا کیا کہ تم بعض اللہ کے فرمانوں کے اوپر, بعض کتاب کے اوپر تم عمل کرتے ہو کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑواتے ہو, اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو کہ خون آپس میں بہاتے ہو, گھروں سے ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے ہو, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو جو بت پرست قبیلے ان کی. تو یہ کیا ہے, فما جزاء من یفعل من ذلک, جو کہ پھر تم میں سے کوئی اس طرح کا ارتکاب کرے گا, یعنی یہ جرم کرے گا, تو پھر کیا ہوگا, الا خزی فی الحیات الدنیا, پھر ان کی کیا ہوگا, دنیا کی زندگی میں ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا. یہی ہوا, یہ بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ دونوں قبیلے جو ہے نا یہاں سے جلا وطن کیے گئے, اور بنو قریظہ جو قبیلہ تھا, جو یہودیوں کا قبیلہ تھا نا بنو قریظہ, اس کے یہ غداری کی وجہ سے, کیونکہ عین جنگ کے موقع کے اوپر انہوں نے غداری کی تھی, تو اس کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے نا غلام اور قیدی بنا لیا گیا تھا. یہ ہے دنیا کی زندگی میں ان کی ذلت. لیکن وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, قیامت والے دن کا عذاب وہ تو بہت ہی سخت ہے, وہ سخت عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا. اور یہ اللہ نے فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ تمہارے ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے, اللہ کو سارا کچھ علم ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات, یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا بالآخرت, آخرت کے بدلے میں, کہ دنیا کی زندگی کو تو دنیا کی حص کے لیے, دنیا کی
چاہت کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا کہ کوئی جو ہے نا ان کو پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کوئی عہد بھی کیا ہوا ہے، اللہ نے ہم سے کچھ وعدہ بھی لیا ہوا ہے، اتنے اللہ نے ہمارے ساتھ انعام کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے اور آخرت کو بلا بیٹھے۔ تو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو لے لیا آخرت کے بدلے میں، تو کیا ہو جائے گی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، قیامت کے دن ان کے اوپر عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔